السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پروگرام کا آغاز ایک خوشخبری سے کرتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کا جب پاکستان کے اندر انعقاد ہوا، ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، ظاہر انٹرنیشنل ساری دنیا سے ٹیمیں آئیں، کامیابی کے ساتھ ہم نے چیمپئنز ٹرافی کو یہاں پہ کروایا، لیکن ایونچولی آپ کو پتا ہے کہ چونکہ انڈیا پاکستان نہیں آیا تھا تو یہ طے تھا کہ اگر انڈیا فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو فائنل ملک سے باہر ہوگا، یو اے ای کے اندر۔ وہ پھر یو اے ای کے اندر فائنل ہوا اور ایونچولی انڈیا ڈکلیئرڈ، انہوں نے وہاں پہ چیمپئنز ٹرافی جیت لی۔ اور اس دن کچھ ایسا ہوا کیونکہ محسن نقوی صاحب کی طبیعت ناساز تھی، تو وہ جو کنکلوڈنگ سیریمنی تھی اس دن سٹیج کے اوپر کوئی بندہ ابھی موجود نہیں تھا ہوسٹ کنٹری کی طرف سے، تو اس کے اوپر کافی زیادہ خبریں آئیں، تبصرے تجزیے بھی ہوئے اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ بات نوٹ کی گئی کہ ایک ہوسٹ نیشن ہے، چیمپئنز ٹرافی پاکستان نے ظاہر کروائی ہے، تو اس دن جب ایک ایونٹ کنکلوڈ ہو رہا ہے، اس کی اختتامی جو تقریب ہونے جا رہی تھی، وہاں پہ کوئی پاکستانی تھا نہیں، تو اس کو نوٹ کیا گیا۔ اینی ویز پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں کافی زیادہ جو ہے ناراض ہوئے پاکستانی، دل بجھے رہے، بڑا ایونٹ تھا اور ہم بہت ہی ایک ڈسمل جو ہماری پرفارمنس رہی، انیشل راؤنڈ میں ہی ہم باہر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر بحث شروع ہو گئی کہ پاکستان کی موجودہ ٹیم جو ہے اس کے اندر وہ ایگریشن نہیں ہے، لہٰذا نئے بچوں کو لایا جائے، ٹیم کو نئے طریقے سے بنایا جائے، کیونکہ آج کل کرکٹ بڑی تیز ہو گئی ہے۔ امیڈیٹلی آفٹر چیمپئنز ٹرافی ہمارا ٹور تھا نیوزی لینڈ کا، تو نیوزی لینڈ کے لیے پہلے 5 T20s ہیں اور اس کے بعد 3 ون ڈیز ہیں، اور ایک نئی نیو لک ٹیم جو ہے وہ بنائی گئی اور اس کی جو کیپٹن شپ ہے سلمان علی آغا کو دی گئی۔ اس کے اندر چند نئے نوجوانوں کو، حسن نواز، عبدالصمد، حارث جو ہے جو بیٹسمین، اوپننگ وکٹ کیپر بیٹسمین، ان کو بھی شامل کیا گیا، ایک آدھ اور بھی نوجوان اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ جب نیوزی لینڈ پہنچے تو جاتے ہی ہمارے جو 2 پہلے میچز تھے اس کے اندر پرفارمنس وہ چیمپئنز ٹرافی کی پرفارمنس سے بھی وہ بری ہو گئی۔ اگین ظاہر ہے چونکہ پاکستان جنون کی حد تک جو ہے پاکستانیوں کو لگاؤ ہے کرکٹ کے ساتھ، تو وہ تھا یار یہ کیا ہو گیا پاکستانی ٹیم کو، نظر ہی لگی ہے۔ آج ناظرین پھر ایک بار پھر چونکہ ہم سرپرائز کرتے ہیں، پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس حوالے سے جانی جاتی ہے، ریکارڈ کے اوپر ریکارڈ بنا دیے۔ سب سے پہلا ریکارڈ یہ بنا ہے کہ پاکستان کے بیٹسمین جو ہے حسن نواز، ناظرین یہ ان کا تیسرا میچ تھا، پہلے دونوں میچز میں لگاتار وہ 0 پہ آؤٹ ہوئے، انڈے کے اوپر آؤٹ ہوئے، تو لوگ سوال پوچھ رہے تھے یہ کس بندے کو لے کے گئے ہیں۔ آج حسن نواز نے پاکستان کی جو ہے ٹیم کی طرف سے تیز ترین سینچری T20 کے اندر وہ بنا دی ہے۔ 45 بالوں کے اوپر انہوں نے 105 جو ہے رنز کیے ہیں۔ اس سے پہلے بابر اعظم کے پاس یہ ریکارڈ اویلیبل ہے، 50 سمتھنگ بالوں کے اوپر انہوں نے سینچری بنائی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ایک اور ریکارڈ یہ بنایا ہے کہ کم سے کم اوورز میں 200 کا ریکارڈ جو ہے کوئی بھی T20 ٹیم جو ہے جس نے حاصل کیا ہے، وہ بھی پاکستان نے اپنے نام آج ریکارڈ کیا ہے۔ 205 کا ٹارگٹ تھا، 16 کچھ اوورز کے اندر پاکستان نے یہ ریکارڈ حاصل کر لیا۔ لہٰذا آج صبح جب روزہ ہم رکھ کے سو گئے، اٹھے اور اس کے بعد پاکستان ٹیم کی پرفارمنس دیکھی، تو چونکہ آج ویکینڈ بھی ہے، ویسے بھی ہمارے لیے ویکینڈ جو ہے آج کا دن، جمعے والا دن جو ہے آخری ہمارا شو ہوتا ہے، تو ہمارے چہروں کے اوپر غیر معمولی تھوڑی سی نا وہ آپ نظر آتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اس کے بعد 2 دن چھٹی ہے۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب، اسلام آباد میں حسن ایوب۔ حسن سڈنلی اٹس اے گڈ ریلیف، مطلب کم بیک ہوا ہے، کیونکہ آج بھی اگر ہار جاتا پاکستان، جی ایک تو سیریز جانی تھی، 5 میچ کی سیریز ہے، اور وہ جو تھا نا جب دیکھا تو آپ نے دیکھا ایوری بڈی اٹس اے پلیزنٹ سرپرائز، ہوئے پاکستان جیت گیا ہے۔ دیکھیں یہ پرفارمنس جو ہے اون ڈے پرفارمنس نہ ہو، اللہ کرے اس کی کنٹینیوشن ہو، لیکن نیا ٹیلنٹ ہے، نئے لڑکوں کو موقع مل رہا ہے، نئے تو نہیں ہے، بیسیکلی فرسٹ کلاس میں تو کھیل ہی رہے ہیں نا تمام لڑکے، لیکن وہ ان کی کیپیسٹی کا تو اندر ہے، لیکن انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں پہلا موقع ہے۔ دیکھیں فرسٹ کلاس کرکٹ جو لڑکا کھیل رہا ہے وہ انٹرنیشنل کھیلنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، جو فرسٹ کلاس کھیل نہیں، پریشر اپنی جگہ ہے، لیکن کوالٹی تقریباً 19-20 کا فرق ہے، ٹھیک ہے، 19-20 کا، اس میں اپنے پریشر کس طرح لینا ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹ کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، اور ڈومیسٹک کرکٹ سے ہی ٹیلنٹ آپ کا پاکستان کا سامنے ایمرج ہوگا، وہاں پر موقع بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں کہ حسن نواز صاحب جس طریقے سے آئے ہیں، کھیلا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 2 میچز میں نے تو نہیں دیکھا تھا، ان کے میچ بھی دیکھے تھے،
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 0 پر آؤٹ ہوئے ہیں دونوں میچز لیکن ابھی ورلڈ ریکارڈ بنا گئے لیکن ان کو جنہوں نے چانس دیا ان کو کم از کم ان کی کیپیسٹی کا تو اندازہ تھا نا کہ بیٹسمین کیسا ہے, کیسا کھیلتا ہے, میچز میں کیسی اس کا سکور کارڈ کیا ہے, وہ تمام چیزیں آئی ہوں گی. تو دعا کر سکتے ہیں جی اللہ تعالیٰ پاکستان کی کرکٹ میں کوئی بہتری لے کر آئے. اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے تو اس حوالے سے محسن نقوی صاحب سے میرا گلہ بنتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا میجر سرجری کروں گا, ورلڈ کپ میں نہیں کر سکتا. پھر ان کے پاس ہی ہیڈ اے سفیشینٹ ٹائم فار دیٹ میجر سرجری ان بٹوین ورلڈ کپ اینڈ چیمپئنز ٹرافی. اور پھر چیمپئنز ٹرافی میں ہمارا ریکارڈ اچھا نہیں ٹیم نے پرفارم کیا. ایسا ہوسٹ نیشن ایک الگ بات میں کر رہا ہوں, اس میں ان کے نمبر پورے ہیں, لیکن ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر ان سے کوشچن تو ہو سکتے ہیں نا جی. چلو عمران حسین صاحب, بات صحیح ہے کہ یہ کوئی ون آف پرفارمنس نہ ہو. وی وانٹ کنٹینیوشن ان دس کائنڈ آف پرفارمنسز. ظاہر ہے کرکٹ میں آپ کو اگر لگاؤ ہے تو آپ تھوڑا سا کامنٹ کر لیں, کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں پاکستانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اوور آل جو حالات ہیں ان حالات کو اگر سامنے رکھیں تو ظاہر ہے جب اس طرح کی خبر آتی ہے پاکستانی ٹیم پاکستانی کلرز پہن کے کوئی ٹیم جیتتی ہے تو ظاہر ہے اسے ایک مورال کے اندر جو ہے نا ایک تھوڑی سی آپ کو ایک مثبت تھوڑا سا چیزیں بہتر نظر آتی ہیں. جوئی صاحب نہیں, پاکستان کی جیت ہماری جیت ہے. بہت بہت مبارک قوم کو اور ٹیم کو. اللہ کرے یہ اور بڑی بڑی جو ہے وکٹریز اس کا پیش خیمہ ہو. وی آر ویری ہیپی دیٹ پاکستان ہیز پرفارمڈ. چلیں غلام حسین صاحب, اسی سٹوری کے ساتھ جڑی سٹوری ہے. محسن نقوی صاحب بھی اس کمیٹی میٹنگ میں حاضر نہیں تھے قومی سلامتی کے اوپر جو پارلیمان میٹنگ ہوئی ہے ان کیمرہ. ان کے حوالے سے بھی مختلف سوال و جواب ابھی تک پوچھے جا رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے. ان کی بتایا جا رہا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کوئی اور وجہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد جو ہیں ان کی غیر حاضری کو تو بہت ہی زیادہ نوٹ کیا گیا. ناظرین, یہ صرف ہمارا پروگرام نہیں ہے, سارے جو کرنٹ افیئرز کے پروگرام ہیں ان کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ اس دن قائد کیوں نہیں آئے اس کمیٹی میٹنگ کے اندر. یہ جو معمہ ہے یہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہوا, اور اس کے اوپر اب پرابلم یہ ہے, آئسنگ آن دا کیک کہتے ہیں, اس کے اوپر متصاد یہ ہے کہ اس کے اوپر کلیئرٹی دینے کی بجائے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے مزید جو ہے اس کو جو ہے نا وہ گدلا کر رہی ہے ساری سٹوری کو. مطلب ہم نے لاہور سے جب پریس کانفرنس سنی اس سے پہلے حسن ایوب ہمارے پروگرام کے اندر سٹوری بریک کر چکے ہوئے تھے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. پھر جو مریم اورنگزیب صاحبہ سینئر منسٹر لاہور کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی کیونکہ بہت زیادہ سوال و جواب کیے جا رہے تھے. محترم قائد لاہور کے اندر اپنی رہائش گاہ رائبن کے اندر موجود ہیں, تو وہاں سے پھر یہ ہمیں خبر ملی. بالکل, میاں صاحب نے جانا بھی تھا اس میٹنگ کے اندر لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں جا سکے, اور انہوں نے پیغام بھی پہنچایا کہ جہاں جہاں میاں نواز شریف کی ضرورت ہے, جہاں جہاں ان کے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے, ان سے زیادہ اس چیز میں ایکسپیرینس کسی سیاسی جماعت کا یا کسی سیاسی رہنما کا اس وقت نہیں ہے. تمام چیزوں کو پسے پش ڈال کے وہ پاکستان کے لیے حاضر ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مریم صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ان سے زیادہ کسی کا ایکسپیرینس نہیں ہے, بالکل کسی کا ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, اس سے پہلے چیف منسٹر رہے, اور خاص طور پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کو جب سے نپٹنے کا مسئلہ ہمیں درپیش آیا ہے 2008 سے آنورڈ, سوات آپریشن حکومت کے ساتھ کھڑے رہے, اس کے بعد جتنے بھی آپریشن ہوئے, مجھے یاد ہے ٹرائبل ایریاز کے اندر پہلی دفعہ جب جانے کا فیصلہ تھا ہی واز پرائم منسٹر, انہوں نے گو ہیڈ دیا. سو ان کی غیر موجودگی جو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم ہوا, سوال و جواب ہو رہے ہیں. بلال کیانی صاحب ینگ ایم این اے فرام جیلم, وہ جب ان سے پوچھا گیا محمد مالک صاحب کی طرف سے تو ان کا ایک نظریہ پرسپیکٹو رائے ذرا تھوڑی سی مختلف ہے. نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے؟ یہ دیکھیے, نواز شریف صاحب دونوں حکومتیں وفاق میں اور پنجاب میں نواز شریف صاحب کی بنائی ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی انہی کے منتخب کیے گئے, تو انہی کی دونوں حکومتیں ہیں. ہی ریمینز ابریسٹ آف اباؤٹ آل دیز ایشوز. یہ تو ایک لارجر سیکورٹی بریفنگ تھی, اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی دونوں حکومتیں وہاں پہ موجود تھیں. حکومتوں میں اور ایک بندے کی اپنی سپوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. 3 ٹائم پرائم منسٹر. اچھا, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچولی نواز شریف صاحب باقی اپنے لوگوں سے اوپر نہیں ہے. انٹلیکچولی ان کا انٹلیکچوئل لیول شہباز صاحب کا, مریم کا, سب کا ایک ہے. کسی نے یہ نہیں کہا. تو آپ یہاں پہ ان پٹ کے لیے بلایا تھا نا کہ ایک بندہ جو 3 ٹائم کا وزیر اعظم ہے,
जिसने ऑपरेशंस ओवरसी किए सर वजीर आजम पाकिस्तान, इनपुट नहीं हमारी चाहिए। हुकूमत का वजीर आजम पाकिस्तान वहां पे थे, नवाज शरीफ साहब की ही रजामंदी से थे, नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर थे। तो आपके लिए भी सिंबलिज्म नहीं है, सिंबलिज्म इंपॉर्टेंट नहीं था उनका वहां होना। नहीं देखिए मेरे ख्याल से वो आए या आए, important ना क्या आए, था? फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से वो दैट इज हिज डिसीजन। नाजरीन, हमारे मुआशरे के अंदर ये रवायत है कि कोई बड़ा मसला दरपेश हो किसी देहात के अंदर, किसी भी जगह में, तो वहां पे जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है और जो जाना जाता है यार अक्लमंद आदमी है, दुनिया देखी है, बड़े बड़े फैसले किए हुए हैं, तो उस बंदे को बुला लें, उनसे राय ले लें, वो आपको थोड़ी सी बता देंगे, राह दिखा देंगे कि ये काम करना है। तो जब बात होती है, मरियम औरंगजेब साहिबा जब बताती हैं कि जी सबसे ज्यादा वो एक्सपीरियंस है, इसी वजह से तो ये स्टोरी बनी हुई है। कमेटी का इजलास हो गया है, चौथा पांचवां दिन है आज, लेकिन सवाल एक ही इस वक्त जेर बहस है कि कायद उस दिन क्यों नहीं आए उस कमेटी मीटिंग के अंदर। ख्वाजा आसिफ साहब पुराने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, उनसे सवाल किया गया तो वो ना फिर चौधरी साहब एक नवा ही गटा खोल देता। नवाज शरीफ साहब कल इजलास में क्यों नहीं आए? पिछले 20-22 दिन से, बल्कि मुलाकातों से भी वो गुरेज करते हैं। मैं खुद 2 दफा कोशिश की है मिलने की। हेल्थ कंडीशन? हेल्थ कंडीशन। तो हेल्थ कंडीशन इतनी वल्नरेबल है उनकी कि वल्नरेबल नहीं है। डॉक्टरों ने कहा है कि आप अपनी एक्टिविटीज जो है ना जरा कर्टेल करें। तो ये तो सीरियस मैटर है। कर्टेल करें और सफर से भी परहेज करें, सियासी जो है ना वो उससे वो परहेज करें। मुझे खुद उन्होंने, मैंने बात की आज से कोई हफ्ता पहले, तो कहने लगे यार मेरी तबीयत थोड़ी सी सेहत की वजह से हाली नहीं, मैं तो जो कहूँगा फिर मिलना ही। तो ये मुझे कहा मतलब इतना सीरियस मैटर है कि उन्होंने आपसे भी नहीं मिला। मैं अब बता रहा हूँ आपको। देन इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, क्योंकि मेरा एक जाती तल्लुक है, मैं आई कैन जस्ट वॉक इन। अब ख्वाजा साहब, अब जाहिर है वो सीनियर मिनिस्टर हैं, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी अपनी गल हुई, उन्होंने कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर किसी दिन मिलना मादे और बाद में मुलाकात कर लेंगे। और चूंकि मैं खुद भी मिलना चाह रहा था, और फिर ख्वाजा साहब ने ये बताया कि मेरा ताल्लुक किस तरह का है, आई कैन जस्ट वॉक इन, मतलब मैनू किसी को पूछने की लोड़ कोई नहीं, बस मैंने चेक करना कि मियाँ साहब मौजूद हैं तो आई कैन जस्ट गो देयर। लेकिन मियाँ साहब ने मुझे कहा कि अभी रहें, लेकिन अभी मुलाकात नहीं करते, बाद में कर लेंगे 8-10 दिन के बाद। इसी दौरान एक फुटेज आती है और फुटेज हसन अयूब को शायद ना अच्छी लगे, लेकिन जाहिर है वो जावेद लतीफ साहब जाते हैं, मियाँ साहब उनको रिसीव करते हैं, उनके साथ गप मारते हैं, माशाल्लाह खशाश बशाश नजर आते हैं। फिर उनको गेट तक जो है जब वो जाते हैं तो उनको छोड़ने के भी लिए आते हैं। आप देख लें माशाल्लाह आजकल वैसे ही चूंकि बाहर का मौसम है, दाएं बाएं फूल खिले हुए हैं, और जावेद लतीफ साहब माशाल्लाह देखें वो कितने खुश हैं कायद को देख के। ज़ाहिर है कायद को जब इस कारकुन देखता है तो खुशी से निहाल हो ही जाता है, वो आप देख सकते हैं। और कायद माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव बैठे हुए हैं, एज ऑफ द सीट बैठे हुए हैं, बिल्कुल पीछे होना टो भी नहीं चाहिए सब लाई हुई, मतलब ही इज माशाल्लाह एक्टिव वो। और आज एक खबर आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं मियां रऊफ साहब, उनसे मुलाकात हुई, बलूचिस्तान बार के जो वहां पे सदर है उनसे मुलाकात हुई, जो वहां पे ताड़ साहब थे लॉ मिनिस्टर वो भी मिले। और खबर भी आई ये है कि बलूचिस्तान के हालातों जो वहां पे अहवाल हैं उनको सामने रखते हुए मियां साहब ने कहा मैं जल्दी दौरा भी करूंगा। तो ज़ाहिर है मरियम साहिबा भी गई हैं तो उनको सी ऑफ भी किया उन्होंने, तो माशाल्लाह वहां पे उनकी छोटी मोटी एक्टिविटीज चल रही हैं अब। लेकिन जाहिर है सेहत के हवाले से जो है बताया, हसन ने भी बताया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बताया, बाकी साहब ने बताया कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है। आप साथ में देख सकते हैं, दोबारा अगर पुरुष साहब दिखाएं, साथ में डॉक्टर साहब वो मौजूद हैं, डॉक्टर अदनान साहब, वो देखें माशाल्लाह वो तो व्हाइट कोट पहन के हुए स्टेथोस्कोप भी लगाई हुई है। लेकिन वो मैं हसन से जानूंगा, उनकी स्टेथोस्कोप के ऊपर एक शेर भी लगा हुआ है बड़ा जबरदस्त। आप हसन ये भी आपसे पूछेंगे। किसी ने कमेंट किया ये बच्चों के डॉक्टर हैं कि बड़ों के डॉक्टर हैं? डॉक्टर ही होता है। नाज़रीन लाहौर से डॉक्टर होता है, लेकिन उसके साथ शेर लगा लिया तो वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी उनकी होती है, तो मियाँ साहब को दिखाना चाहते हैं ना जी कि मैं आपका कारकुन भी हूँ। वो डॉक्टर भी हैं, साथ वो मियाँ साहब की पार्टी के या मुस्लिम लीग नवाज के जले भी हैं। आप देखें ना, यहाँ पर इमरान खान के भी जो चाहने वाले हैं, यहाँ पर जदाई साहब के चाहने वाले हैं, बिलावल के चाहने वाले हैं, तो ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। आप देखें अब बहुत से ऐसे लोग हैं, लोग कॉपी भी करते हैं, लोग अपने लीडर को कॉपी करते हैं, ये चीजें होती हैं। देखें ना, हमें हमारे टीचर थे, वो बताते थे, कहते थे जी कि जब जियाउल हक साहब आए थे
تو وہ شلوار قمیض کلچر کو لے آئے تھے. I don't know, is it correct or not? چوہدری صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب شلوار قمیض کلچر لے آئے. یہ تسی مائی تھلے میں کٹے تھلے جا رہے ہو. نہیں اب لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ بھی ہاتھ ہلانے کا جو طریقہ کار ہے نا ڈاکٹر عدنان صاحب کا, وہ کاپی کرتے تھے نواز شریف صاحب کو. چودھری غلام حسین صاحب, یہ جو اسٹیتھوسکوپ کے اوپر جو شعر ہے نا, یہ واقعی کمال ہے, اور یہ جو انالیسز پیش کیا گیا وہ دیکھیں ذرا وہ, اور انہوں نے سلوٹ بھی کیا ہے. ظاہر ہے وہ بات صحیح حسن کر رہا ہے کہ وہ پارٹی کے کارکن ہیں اور بالکل جنونی کارکن ہیں, اور جب جو جنونی کارکن ہوتا ہے, ڈاکٹر تو ہے ہی ہیں پیشے کے لحاظ سے. تو چوہدری صاحب پہلے الفت مغل صاحب ہمارے نمائندے خصوصی لاہور سے جانتے ہیں میاں صاحب کی مصروفیات. اچھا نہیں, میرا تھوڑا سا جی چوہدری صاحب بات کریں. چوہدری صاحب جی یہ محسن نقوی صاحب جو ہے نا, یہ 3 دن پہلے جس فلائٹ سے دبئی سے لاہور لینڈ کیے تھے نا, اسی میں ایک کاروباری شخصیت ہے میرے ملنے والی, سلمان ظفر ہے اپنا ان کا کاروبار ہے, تو وہ بھی اسی جہاز سے آئے تھے. تو وہ ہی ٹریولڈ ود محسن نقوی ان دی سیم فلائٹ. اب کئی جگہ آ رہا ہے کہ جو وہ لندن میں علاج کرا رہے ہیں, تو اب یہ میں نہیں کہتا تھا کہ وہ لاہور لینڈ. اس کے اوپر مزید آپ سے سوال میں کرتے ہیں, اس پہ سیکنڈ پارٹ آف اسٹوری آپ سے جانیں گے. الفت مغل صاحب یہ معذرت آپ کو تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑا. یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ بنی؟ خبر تو ظاہر ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. حسن نے پہلے یہ سٹوری بریک کر دی. خواجہ آصف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا وہ ملاقاتیں نہیں کر رہے, لیکن یہ ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں. اب یہ تھوڑا سا جی بہت شکریہ خاور بھائی. بتایا تو یہی گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے, اور اس بات کو پریس کانفرنس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کنفرم کیا تھا. لیکن جو اب ہماری بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے, تو یہ کہا گیا ہے اور ہمیں درخواست کی گئی کہ ہمارا نام کوٹ نہ کیا جائے, بٹ میاں صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. تقریباً یہ آج ان کی تیسری ملاقات تھی. سب سے پہلے انہوں نے معروف اسکالر ہے ذاکر نائک, ان سے ملاقات کی. کل میاں جوید لطیف صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں, ان سے ملاقات ہوئی ہے. اور آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وفد نے اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے اس کے وفد نے ملاقات کی, اور اس وفد نے میاں صاحب سے درخواست کی کہ جو بلوچستان کے حالات ہیں آپ انٹروین کریں, آپ سینئر سیاستدان ہیں اور آپ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں پر جو سیاسی حل ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے. اور میاں صاحب نے اس پریس ریلیز جو جاری کی گئی اس میں وعدہ بھی کیا کہ وہ جلد بلوچستان کا دورہ کریں گے. تو اب یہ مسلم لیگ نون کے اپنے ہی لوگ اس بات آواز کٹیں گے. اچھا چلیں دوبارہ ملا لیں. چوہدری صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو اس پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو ہم تو الفت سے پتا کریں گے کہ ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا ہے, کارڈک پرابلم اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں. نہیں وہ تو آلریڈی ہے ان کو. نہیں ابھی ہوا ہے, ریسنٹلی پرابلم دوبارہ ہوا ہے نا. آپ کا کہیں تو بیماری بڑھتی ہے, ٹریگر کرتی ہے دوبارہ, تو ان کو اسپیسیفکلی ہارٹ ریلیٹڈ ایشو تھا. طبیعت ناساز کہہ دینا یا ایگزیکٹ پرابلم بتا دینا کہ پرابلم کیا ہے, میں اسپیسیفک پرابلم بتا رہا ہوں. ایک بات. سیکنڈ, ہی واز ایڈوائز نو ٹو ٹریول, نوٹ ٹو بیسکلی گیٹ ہمسیلف انٹو فٹیگ, جہاں فٹیگ نہ ہو. یعنی ایک آدھ بندے کو مل لینا ایک الگ بات ہے, لاہور سے اسلام آباد آنا پھر واپس جانا, یہ فٹیگ ہے ایک آدمی کے لیے جو آلریڈی ہارٹ کا پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ, اس کے علاوہ ان کو کڈنیز کا بھی پرابلم ہے. نواز شریف صاحب کو کڈنیز کا بھی پرابلم ہے. ان کا ایک مسئلہ تھوڑی ہے, پھر ان کو یورک ایسڈ ہے, ان کو گاؤٹ ہو جاتا ہے پاؤں میں, یعنی وہ گوشت کا بھی استعمال شاید اس طرح وہ نہیں کرتے. تو بات مطلب ایک سیریز اور ملٹیپل پرابلمز ہیں ان کو صحت کے, اور گلے کا بھی ایک پرابلم ہوا ہے. تو لیکن جو یہ ایشو تھا جس میں انہوں نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت نہیں کی, وہ ان کو چند دن پہلے, تقریباً 1 ماہ پہلے کے قریب بات ہے, کہ ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا تھا. ڈاکٹرز نے اسپیسیفکلی ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے ٹریول نہیں کرنا. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے, آپ سٹوری ڈسکس ہو رہی ہے نا, ہر جگہ پہ ہو رہی ہے, ہم کو غلط کام تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, آپ اسپیسیفک بات آپ نے بتا دی. دوبارہ ہم آپ کو 2-3 لوگوں کی وہ بات, اگر کینی صاحب کی بات آپ نے سنی, منسٹر ہیں, اب وہ آنے سے پہلے وہ پارٹی سے پھنس گئے تھے بیچارے بات میں نا, وہ تو پارٹی کے شاید انہوں نے بات نہیں کر سکے. خواجہ آصف صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ملاقات بھی نہیں کری, کسی سے نہیں مل رہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ ملاقاتیں شروع ہو جاتی. الفت مغل سے دوبارہ رابطہ ہو گیا. جی مغل صاحب اب بتائیے گا. جی تو خبر بھائی, جو ہماری مسلم لیگ نون کے ذرائع سے بات ہوئی ہے, مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں نام نہ لینے کی درخواست کیا, اور ان کا کہنا ہے
کہ میاں صاحب بالکل अशाश बशाश है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और उनसे मुलाकात करने वाले भी शामिल हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक है कि मियां साहब की तबीयत बिल्कुल बेहतर है। कल हमारी डॉक्टर अदनान साहब से बात हुई थी तो डॉक्टर अदनान साहब ने कहा था कि पेस मेकर लगवाने वाली बात बिल्कुल गलत है, हल्की फुल्की होती रहती है जो मियां साहब की कभी कभार, अदरवाइज मियां साहब बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मरियम औरंगजेब साहबा ने गुज़श्ता रोज कहा था कि उनकी तबीयत नासाज है। आज मियां जवेद लतीफ साहब से भी हमने बात की है तो उन्होंने कहा कि नहीं मियां साहब की बिल्कुल तबीयत ठीक है, वो कुछ ज्यादा उनकी तबीयत नहीं है, हल्का फुल्का जो होता रहता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैं लाहौर आऊंगा तो फिर आपसे मिलूंगा। तो अब तक जो चीजें स्टैब्लिश हुई हैं उसमें मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल तंदुरुस्त है और आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वफद और लाहौर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो उसके वफद ने भी मुलाकात की। उस वफद ने मियां नवाज शरीफ साहब से दरखास्त की कि आप सीनियर सियासतदान हैं, बलूचिस्तान के जो हालात है उसमें आप मुदाखलत करें और उस मामलात में सियासी हल तलाश किया जाए और उसके लिए आप मुदाखलत करें। और जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ने वादा किया है कि वो जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। तो ये बात तो अब स्टैब्लिश हो गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत इतनी खराब नहीं है कि वो सफर न कर सके। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है और हमारी दुआ है वो मजीद सेहतयाब हूं और सियासत के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। नाज़रीन, ज़ाहिर है मसला चूंकि इस वक्त सलामती का है, मसला इतना दहशतगर्दी का सीरियस हुआ है तो एवरीबडी वाज होपिंग के वो आएं। और आपको याद होगा माजी के अंदर एक मशहूर ज़माना बयान भी दिया हुआ है राना सनाउल्लाह साहब ने कि जो पाकिस्तान को जितने भी चैलेंजेस हैं उसके लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो मिल के बैठे। ये नाज़रीन मामला है। चौधरी साहब, आपके पास कोई खबर लाहौर से मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि अभी पता नहीं आप कमेंट नहीं करते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, अब सारा आपने जिम्मेदारी हसन को दे दी है, मतलब पिछले आधे घंटे से हम लगे हुए हैं। आप हमें बताएं तो सही। ਅਸੀਂ तो मियां साहब तो पूछने हैं, ਸਾਨੂੰ मोहसिन नकवी साहब के बारे दस दिओ। मोहसिन नकवी साहब ਦੇ को पूछ लेने, कोई रेलेवेंट फोन शोन करके पूछो तो सही मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं, आपको चले जाना चाहिए था, वैसे भी चक्कर लगा लेते, आपके तो पुराने दोस्त हैं। नहीं तो आपने ये नहीं देखा कि वो पिछले साल भी नहीं गए थे उम्रे पर? पिछले साल नहीं उम्रे पे गए थे? अच्छा, यानी ये बाकी खानदान गया था। अगर आप दोबारा देखें पिछली रिकॉर्ड भी तो ये भी अभी भी 60 लोगों का डेलीगेशन तो सिर्फ लाहौर से पंजाब गवर्नमेंट लेके गई है। तो ये भी चेमगोइयाँ हो रही हैं। मियाँ साहब की सेहत अच्छी हो लेकिन अगर वो पार्टी के सदर के तौर पर जिस तरह बंदे को एक्टिविटी चाहिए, सुबह 10-11 बजे शुरू करे, 4-5-6 घंटे, कोई पिंडी का डेलीगेशन आए, कोई जेलम का आए, कोई लाहौर का आए, कोई कारकुन मिले, कोई खवातीन मिले, कोई सरकारी वजीर शदीद, तो उनका तो तकरीबन रिटायर्ड लाइफ ही गुजार रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल उनकी कोई मेजर एक्टिविटी। तो इसलिए आप जो समझते हैं कि भी उनको कई प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ के एतबार से, तो फिर मुझे नहीं समझ लगती कि फिर वो सदर क्यों बने हुए हैं। हाँ नहीं, ये बिल्कुल ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्योंकि हाँ अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले वो उन्होंने पार्टी की सदारत ली है, तो बीइंग पीएमएल सदर किसी भी मौके के ऊपर फर्ज करो किसी उनको इलेक्शन मोड में जाना पड़ता है, तो उसके लिए तो उनका एक्टिव होना, और माशाल्लाह वो मुझे तो एक्टिव नजर आ रहे हैं, हम बिल्कुल जो भी है। लेकिन अगेन उनकी पार्टी की जो वहां लाहौर से नुमाइंदगी मरियम औरंगजेब साहिबा ने की है, वो बता रही हैं, तो बिल्कुल वी ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट हसन एज वेल कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो वहां से नहीं निकले। अब दूसरी मेजर शख्सियत जो इस इंतहाई अहम मौके से गायब, वो वहां पे मौजूद नहीं थे, वो हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। उनके हवाले से क्या कुछ मालूमात जो हैं इनके पास, चौधरी साहब के पास, वो हम जानेंगे एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन। लेकिन जब ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा गया, क्योंकि इसी सेम इंटरव्यू में मालिक साहब ने पूछा, सॉरी नदीम मलिक साहब ने जब उनसे पूछा कि वजीर दाखिला कहाँ थे उस दिन, तो जो है मोहतरम ख्वाजा साहब ने कहा मैं फोन करता रहा लेकिन मेरा राब्ता नहीं हो पाया। नकवी साहब की भी आई थिंक हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से 15-16 साल से जो ट्रीटमेंट में है, अभी भी वो इलाज की घर से पाकिस्तान से बाहर है। आई हर्ड के मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको बहुत दिनों से फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं अटेंड। वो ये बता रहे हैं कि मैंने फोन कर रहा हूँ उनसे, मेरा फोन से राब्ता भी नहीं हो रहा, और ये वजीर दिफा कह रहे हैं कि मैं वजीर दाखिला को फोन कर रहा हूँ। वैसे ऐसा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक चूंकि आपको तो इस बात का ज्यादा इल्म है, एक ग्रीन लाइन होती है जो मिनिस्टर साहब से बात करना चाहें, प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहें, हो सकती है। मैं वही अक्लमंद आदमी है आप, तो वो उसके जरिए मैसेज तो बड़ा आराम से पहुंच जाता है, आराम से। तो फिर क्या ये ख्वाजा साहब क्या बता रहे हैं, मतलब उसके लिए ग्रीन लाइन के लिए उनको मुल्क में होना जरूरी है ना,
He was not in نہیں گرین پاکستان. اگر وہ نہیں بھی ہیں تو دیر somebody وزیر داخلہ کو اکیلا تو نہیں ہے, پورا پیغام تو ہاں ہو سکتا ہے, پیرافرنیلیا ارد گرد ہوتا ہے نا, somebody is here and there, and وزیر داخلہ اور وزیر دفاع اور وزیر داخلہ. اس بات کو ڈیفینڈ کیا جا نہیں سکتا کہ دو لوگوں کا جو کہ اتنے اہم عہدوں پر ہیں ان کا آپس میں اگر ملاقات یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, ملاقات نہ ہو رہی ہو, تو پھر تو یعنی ایک کسی کا قصور تو ہے ہی ہے. یا خواجہ آصف صاحب کا قصور بنے گا یا محسن نقوی صاحب کا بنے گا, کیونکہ ایک ہی ہیپنس ٹو بی ڈیفینس منسٹر آف پاکستان اور دوسرا جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے, اور دونوں اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ دیکھیں پبلکلی بات کی انہوں نے, میں کافی فون کرتا رہا, میں فون کرتا رہا ہوں. اگر ان کا بات نہ کرنا یا ان کا اویلیبل نہ ہونا محسن نقوی صاحب کا, یہ اس پر سوال اٹھایا جانا چاہیے. اس دن سب سے پہلے آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ جی میرے لیے تو سب سے بڑی مسنگ, چلیں پی ایم ایل این کی ریپرزینٹیشن تو پارٹی کر رہی ہے, آپ نواز شریف کی طرف آ رہے تھے تو میں نقوی صاحب کی طرف لے کے جا رہا تھا. نہیں بات یہ بھی تھی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک آرگومنٹ پی ایم ایل این پیش کر رہی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ہمارے چیف منسٹر ہیں, سارے ہیں, لیکن وزیر داخلہ جو ہے آل پاورفل, ان کے لیے ان کے ہونا چاہیے تھا, اور وزیر دفاع سے بھی رابطہ نہیں ہوا, اور وزیر داخلہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میری لب رہے وزیر داخلہ صاحب, رانا صلاح صاحب یہ بتا رہے ہیں. محسن نقوی صاحب نظر نہیں آئے, اتنے اہم ترین وزیر داخلہ ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ کس وجہ سے, وہ بھی شہباز شریف صاحب کے انڈرمائن نہ ہو جائیں یا کوئی حکومت انڈرمائن نہ ہو جائے, وہ کیوں نہیں آئے؟ مطلب ہم اتنا بیٹھ کے رو رہے تحریک انصاف نہیں آئی, تو سر آپ اپنی صفوں پہ بھی دیکھیں نا, وزیر داخلہ نہیں آئے. دیکھیں وزیر داخلہ کو تو آنا چاہیے تھا, لیکن جو مجھے ویسے یہ کوئی کنفرم نہیں ہے, لیکن جو ادھر ادھر سے پتا چلا ہے کہ شاید وہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ علاج کی غرض سے بیرون ملک ہے. اچھا, میں نے اس پہ نا طلال چودھری سے پوچھا تھا, میں نے پوچھا تھا, پتا ہے کہ نہیں, میں نے کہا ہاں رابطہ ہے, اینڈ ہی سیڈ یس آئی ایم ان کانٹیکٹ ود ہم. طلال چودھری کا رابطہ ہے, باقی جتنے لوگ ہیں کابینہ کے جن سے پتا ہے کہہ رہے کسی کو رابطہ نہیں ہے. ایک پریس اسٹیٹمنٹ کر دیں کہ جی وزیر داخلہ ان وجوہات کی بنا پر یہاں پہ موجود نہیں ہے, یا ملک کے اندر ہے یا ملک سے باہر ہے, مطلب کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سیکورٹیز آر انٹرنل سیکورٹیز آر ہیں جی, تو اگر وہ تھوڑا آگے پیچھے ہیں, مطلب ساری دنیا کے اندر اس طرح ہوتا ہے, مطلب آپ انسان لبنا دینا پہلے. میں نے کل ان کی پریس کانفرنس کے بعد بات کی تھی طلال چودھری صاحب سے, تو میں نے کہا تھا آپ کر رہے ہیں تو وزیر داخلہ صاحب کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی میں تو گائیڈنس لے رہا ہوں مسلسل محسن نقوی صاحب سے, اور اس کے اوپر ہی میں چل رہا ہوں, وزارت میں میں چلنا بھی محسن نقوی صاحب کی گائیڈنس میں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ کا رابطہ ہے, اس کا مطلب ہے خوش نصیب آدمی آپ. چلیں ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم کہیں گے چوہدری صاحب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کسی فلائٹ پر آتے جاتے ان کے کسی دوست نے دیکھا نقوی صاحب کو, کون سی فلائٹ تھی اس کے اوپر بات کریں گے چوہدری صاحب سے. ویلکم بیک. چوہدری غلام حسین صاحب, آپ کچھ بتا رہے تھے محسن نقوی صاحب کی پاکستان میں آمد کے حوالے سے, کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جس دن یہ کانفرنس ہوئی ہے اس دن رات کو محسن نقوی صاحب دبئی سے لاہور فلائٹ پر آئے تھے. اس میں ایک کاروباری شخصیت جو میرے قریبی ہیں انہوں نے ان سے متعلق کہا کہ اسی میں میرے ساتھ ہی وہ ٹریول کر کے آئے ہیں. لاہور میں ایف آئی اے بھی پوری اور پولیس بھی اور سارا پروٹوکول اور سارا یہاں ان کے استقبال کے لیے موجود تھا. یہ نہیں کہ کوئی خفیہ طریقے سے وہ آئے ہیں. اب یہ کہ اس کے بعد پھر کوئی لندن کی خبر آ گئی ہے جی وہاں علاج کرا رہے ہیں, لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ جب سے نئے وزراء بنے ہیں 15 دن پہلے, اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے کسی سرکاری کام میں کوئی دلچسپی نہیں لی. یعنی ان کے بارے میں پھر آپ نے بھی وہ کوٹ کیا تھا, میں نے تو نہیں پڑھا ہوا تھا, تو اس کا کبھی وہ استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں. نہیں میں نے نہیں کہا تھا وہ, یہ محترم سہیل وڑائی صاحب ان کے بڑے قریبی, سہیل وڑائی صاحب کا کالم تھا, اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی دیر از اے پاسبلٹی. یہ میں نہیں, آپ نے وہ پڑھ کے کہا تھا کہ چوہدری صاحب آپ نے نہیں پڑھا, یعنی آپ نے میرے اوپر بھی تیر چلایا تھا. ظاہر ہے اخبار پڑھ کے آنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا اور میں تاڑے نا انج کرا گا نا کسی وقت. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یہ ناظرین ساری کی صورتحال ہے. اظہر یہ ایک فیکٹ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب سے نئے وزراء آئے ہیں وہ نہیں ہے, اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہماری سے دعا ہے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے صحت یاب کرے. لیکن ناظرین جس انداز سے جب سے PDM 1 بنی حکومت تھی, اس کے اندر وہ چیف منسٹر پنجاب تھے, ویری ایکٹیو,
दिन रात صبح دوپہر شام ان کو آپ ٹیلی ویژن کی اسکرینز کے اوپر پریس کانفرنسز میٹنگز میں دیکھا کرتے تھے. اور جب سے یہ موجودہ حکومت بنی ہے ایز اے انٹیریئر منسٹر یو وڈ سی ہم ایوری ویئر. کرکٹ کے چونکہ وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں اس کے سارے معاملات. سو وہ کہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی دھواں نکلتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو وہیں پہ ہوتا ہے, آگ کہیں لگی ہوتی ہے. یہ کیوں اس طرح کی خبریں نکلیں؟ آپ کو نہیں لگتا کلیریفیکیشن کہیں نہ کہیں سے آ جانی چاہیے کہ یار دس از دا ایشو, کیوں مطلب لوگوں کو اس میں مخمسے میں ڈالا ہوا ہے؟ بالکل آنا چاہیے جی. محسن نقوی صاحب کو خود اسٹیٹمنٹ اپنا جاری کر دینا چاہیے. اتنے دنوں سے جو باتیں ہو رہی ہیں, دیکھیں میں ان کا اسپوکس پرسن تھوڑی ہوں یا آپ ان کا اسپوکس پرسن تھوڑی ہیں, ہم تو انفارمیشن دے سکتے ہیں نا. اب لوگ تو باتیں کریں گے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں بہت کئی جگہوں پر بلا وجہ کی خاموشی بھی اب لوگوں کو کیا سرائیاں جو ہے نا وہ ذہن میں مختلف باتیں جو ہے نا وہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں. تو میرے خیال کے مطابق اس کے حوالے سے وزارت داخلہ کو یا پی سی بی کی ہو, دونوں میں سے کسی ایک کو فل فور جو ہے یہ اپنی کلیریفیکیشن جاری کرنی چاہیے. پہلے آپ فائنل میں نہیں گئے, آپ کی ہیلتھ ایشوز تھے نا, سب کو پتا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ نہیں گئے. پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے کلیریفیکیشن جاری کرنی چاہیے تھی, کیوں نہیں گئے؟ مجھے یاد ہے شعیب اختر کا بھی ایک بڑا سیریس قسم کے ریزرویشن کا ایک اخبارات میں خبریں چھپی, اخبارات میں خبریں آئی کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی شامل نہیں ہوا, یعنی تو بات یہ ہے کہ ہوسٹ کنٹری ہوتے ہوئے آپ نے شمولیت اختیار نہیں کی, آپ کے لوگ نہیں گئے, آپ کے ہیلتھ ایشوز تھے, تو بتا دیں یار. ابھی آپ جو ہے وہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے, آپ اگر اویلیبل نہیں ہیں تو بتائیں. نہ بتانے کی وجہ کیا ہے, نہ بتانے سے حاصل کیا ہو رہا ہے, آبجیکٹو کیا اچیو ہو رہا ہے, یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. اور طلال چوہدری صاحب کہتے ہیں میں ان سے باتیں کر رہا ہوں اور میں ان سے گائیڈنس دے رہا ہوں اور وہ مجھے گائیڈ کریں گی اور اس اکارڈنگلی میں نے چلنا ہے, وزارت میں چلنا ہے اپنے منسٹر کے ساتھ. تو ساری خبر تو صاحب طلال چوہدری صاحب کو نہیں لی, پوچھتے لڑی سے دس ہی دے, مینوں کوئی آف دا ریکڈ ہی دس دو. چلو ٹھیک ہے, تو تھوڑی مسکران تے مینوں خبر مل گئی ساری. ایسے چلو ناظرین آف دا ریکڈ ہے, کی کریے. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. چونکہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا تب سے لے کے ابھی تک ظاہر ہے پہلے یہ میاں صاحب نہیں آئے, محسن نقوی صاحب وہاں سے غیر حاضر تھے, اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. جب یہ اعلامیہ آیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کو پڑھ کے سنایا, انہوں نے کہا جی سارے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کے درمیان کنسنسس تھا. اور اس دن جو سب سے اہم شخصیت اس اجلاس میں موجود تھی اپوزیشن کی طرف سے, اونلی ون, وہ تھے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب. اب ہی واز ون آف دا ہیوی ویٹس. اب ظاہر ہے وہ گورنمنٹ میں ہوں یا گورنمنٹ سے باہر ہوں, اب ان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے پوچھے بغیر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ نکال دی ہے, ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. اب یہ مس مینجمنٹ حکومت کی طرف سے ہوئی ہے, پہلے لوگوں کو صحیح طرح انوائٹ نہیں کیا, لے آتے اہتمام حجت کر لیتے, پی ٹی آئی والوں کو موقع دے دیتے اپنے قائد سے ملتے, تو وہ بھی ان کو بھی نہ یہ بہانہ ملتا. تو اب جے یو آئی ایف والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کامران مرتضی صاحب موجود تھے وہاں پہ, پہلے انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. اعلامیہ انہوں نے جاری کیا ہے تو اب منسٹر صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تو ان کو تو یقیناً پتا ہوگا کہ کوئی کمیٹی بنی ہوگی, کچھ وہ اعلامیے میں تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لیا گیا ہوگا, کوئی ان سے سائن لیے گئے ہوں گے, کوئی ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہونے کے بعد ہی اس کو وہ کرنا ہے. ایک مشترکہ اعلامیہ تھا, کوئی میجارٹی کا وہ تو نہیں تھا. ہمیں ٹی وی سے پتا چلا یا باقی میڈیا کے جو وہ ہیں اس سے پتا چلا کہ کوئی انہوں نے اعلامیہ جاری بھی کیا ہے اور اس کو مشترکہ بھی کہا ہے. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا ٹی وی پہ آگے پڑا جی ہم تو اس میں اعتماد میں نہیں لیا. میں نے اس وقت تک تو مولانا کا وہ نہیں پتا تھا مجھے, میں نے یہ کہہ دیا کہ میری موجودگی میں تو نہیں ہوا, اور مولانا صاحب سے اگر کیا تو وہ مولانا صاحب کو پتا ہوگا. بعد میں نے پتا بھی کر لیا ان سے, ان کا مجھے بھی نہیں پتا. تو یہ اگر اس طرح سے معاملہ چلانے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا. پھر اسلم غوری صاحب ترجمان ہیں جے یو ایف کے, وہ فارملی کہتے ہیں کہ جب چونکہ یہ ایک یک طرفہ خبریں آنا شروع ہو گئیں تو پھر بحالت مجبوری ہمیں ایک کاؤنٹر پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کرنا پڑی. ان کیمرہ اجلاس کے ٹیچر باہر کیسے میڈیا پہ آ گئے, کون چلا رہا تھا, کون اندر سے باہر بھیج رہا تھا. مولانا صاحب کی گفتگو کو کاٹ پیٹ کے ایک جملے کی تناظر میں جب چلایا گیا تو مجبوراً ہمیں رات کو پارٹی کی بیانیہ دینا پڑا. یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ ہمیں بلا کے بریفنگ دے رہے ہیں اور جب اسپیکر چلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی ڈسیزن ہم دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جب سامنے آئی تو مجھے مجبوراً پھر وہ ہم نے پارٹی کی جو جماعت کی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی کہ یہ غلط چیز چلائی جا رہی ہے, غلط روایت چلائی جا رہی ہے. میں حسن یوب 100% لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں اور شرط لگانے کے لیے تیار ہوں. اگر قائد آ جاتے اسے لاہور سے بحالت مجبوری کوئی میڈیکیشن کوئی دوائی شوائی کھا کے آ جاتے, یقین کریں
یہ تھلے کوئی مس مینج جڑا معاملہ ہوا ہے نا. اور ویسے میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ اگر بڑے میاں صاحب آ جاتے تو پھر سب نے جو ہے نا سب کی حیثیت ختم ہو جانی تھی, شاید اس لیے نہیں آنے دیا. وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. نہیں, بات نہیں بنتی. وہ کیوں نہیں آئے قومی اسمبلی میں اس دن کمیٹی کے اجلاس؟ بہرحال انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کمیٹی کو یا اس اجلاس کو جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہی لیڈ کرے. ان کو لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر انڈرمائن ہو جائیں گے نواز شریف صاحب کے آنے سے. یقیناً وزیر اعظم کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے اگر میاں نواز شریف صاحب اس میٹنگ میں موجود ہوتے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب مجھے حضرت ایوب اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں, اگر بڑے میاں صاحب آتے وہاں پہ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی گپ شپ ہوتی, ہاؤس کے باہر بھی انہوں نے مل لینا تھا, آپ کو لگتا ہے یہ جو اتنی متنازع چیزیں اس کمیٹی کے حوالے سے باہر آ رہی ہیں کچھ وہ نکل نہیں تھی, سارے معاملات سموتھلی آگے بڑھے؟ متنازع ہے نہیں. ویسے میں آپ کو بڑا گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب کی جو عسکری قیادت کے ساتھ گفتگو شنید ہوئی ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ بھی ہے اور بڑی اہم بھی ہے اور بڑی فروٹفل ہے. اور مولانا عسکری قیادت کے ساتھ ان کے سارے معاملات ٹھیک عسکری قیادت کے وہاں ساتھ پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا. عسکری قیادت کے ساتھ 1 پیج کے اوپر ہے. آپ بات سن لیں. اچھا نہیں, میں کہہ رہا ہوں دو پوائنٹ کے اوپر اعتراض. ابھی یہ ہوا کیا ہے, یہ کیا جو قومی سلامتی کمیٹی تھی تمام چیزوں پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ جی عسکری قیادت کے پیچھے سیاسی قیادت کھڑی ہے. صحیح. تو میرے خیال کے مطابق جو آبجیکٹو تھا اس کو حاصل کرنے کا وہ حاصل ہو چکا ہے کہ پوری کی پوری جو ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کے پیچھے ہماری جو ہے سیاسی قیادت کھڑی ہو چکی ہے, اپنا اعتماد دے چکی ہے, مائنس پی ٹی آئی. پی ٹی آئی نے شمولیت نہیں اختیار کی, چیف منسٹر تک ان کے پیچھے کھڑے ہوئے, پہلے اور باتیں کرتے رہے, باہر آگے مکر گئے, وہاں پر انہوں نے پورے اعتماد کا اظہار کر لیا. تو ابھی یہ اس کا آبجیکٹو جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اچیو ہوا. اور سیکنڈ جو اسلم گوری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کا یہ جملہ آ گیا, فلاں کر دیا, کسی سورس سے خبر چلا دی, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہ خبر کے حد تک معاملہ ہے, اس کا ریبٹر دے رہے ہیں. سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ماضی میں اس طرح کے جب معاملات ہوتے رہے ہیں تو سب کے سگنیچرز لیے جاتے ہیں, جو لیڈران وہاں پہ آتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ دس از واٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ. ایون جو ریزولوشن بھی ہوتے ہیں, ریزولوشن بھی پاس ہوتی ہے نا کوئی متفقہ, تو سب کو دکھایا جاتا ہے, ان کے سائن لیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں تو وہ پہلے نکل گئے, ہم سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا, کوئی سگنیچرز نہیں لیے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں بات لے کے جا رہے ہو. سارے کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی ہے, اس کا سامنا کرنا ہے, مل کے کرنا ہے, جہاں پہ طاقت کا استعمال کرنا ہے وہ ضروری ہے, وہ بھی ہمیں کرنا ہے. اس پہ کسی کو اختلاف رائے نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں حکومت کی مینجمنٹ کی. جی اگر وہ بہتر طریقے سے کر سکتے تو مینجمنٹ کے اوپر تو سوال اٹھ رہے ہیں اور ٹکٹس کے حوالے سے بھی نہیں چلنے چاہیے تھے. وہ بات تو چودھری غلام حسین صاحب کیا کہیں گے, آپ کی رائے اس سارے ایشو کے اوپر؟ یار یہ جے یو آئی ایف نے ایک باقاعدہ بیان جاری کر دیا ہے جی, اور کے پی کے وزیر اعلیٰ نے برمڑا بات کی ہے کہ میں نے وہاں یہ باتیں کی ہیں اور فلاں صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم ان کے بیانوں کو فیس ویلیو پہ نہ لیں, یا ان کا لکھا ہوا جو اعلامیہ بھیجا ہے انہوں نے جے یو آئی ایف نے اس کو اگنور کر دیں. کس طرح کر دیں؟ ہمارے پاس کون سی یہ انفارمیشن یا اتھارٹی ہے کہ کہیں کہ جی فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے؟ چلیں ناظرین, بریک کی طرف جانا ہے, لیکن ضروری ہوتا, اچھا ہو کہ ایک اس پیج کے اوپر سب کے سگنیچرز جو ہیں وہ اس ٹائم ہونے چاہیے تھے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے. اب ایک اچھا میسج جاتا, کیونکہ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں اب اس کے اوپر, خاص طور پر جے یو ایف اور اے این پی نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا کہ جی ہم سے اس طرح پوچھا نہیں گیا. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. آج جو ہے استحقاق کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے سینٹ کی کا, اور اس میں جو پروڈکشن آرڈرز ایشو ہوئے ہیں جاج چودھری صاحب کے, اس کے اوپر عملداری کے حوالے سے سوال و جواب ہوئے, اور آئی جی جیل خانہ جات نے جواب کیا دیا, وہ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ معاملہ ہے سینیٹر ایجاز چودھری صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں. 9 مئی کے حوالے سے ان کے خلاف کیسز درج ہیں, لاہور کے اندر وہ مقید ہیں. پچھلے مہینے جب سینٹ کا اجلاس شروع ہوا, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے پروڈکشن آرڈر ان کے ایشو کیے. جب پروڈکشن آرڈر لاہور پہنچتے ہیں تو جو جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں وہ ایک لیٹر نکالتے ہیں, اور وہ لیٹر جو بھجواتے ہیں منسٹری آف انٹیریئر فیڈرل گورنمنٹ کے سیکرٹری کو بھجواتے ہیں, اس کے بعد اینٹی ٹیررزم کے کوڈ کو بھجواتے ہیں, پھر انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کو بھجواتے ہیں, سٹی پولیس لاہور کو, آئی جی جیل خانہ جات کو ایڈریس کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہاں پہ سیکرٹری سینٹ سیکریٹریٹ کو بھی بھجواتے ہیں,
اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی سیکورٹی کے کلیئرنس چاہیے مجھے، ان کو پیش کرنا ہے، مجھے سینٹ لے کے جانا ہے، لہٰذا مجھے کلیئرنس دی جائے۔ وہ کلیئرنس جو ہے کہیں آگے پیچھے غائب ہو جاتی ہے اور وہ پیش نہیں ہوتے۔ ان ریئیکشن ان رسپانس پروٹیسٹ کرتے ہیں یوسف گیلانی صاحب، وہ کہتے ہیں میں اس وقت تک چیئر نہیں کروں گا سینٹ کا اجلاس جب تک جو ہے ان کو حاضر نہیں کیا جائے گا۔ مین وائل سینیٹر صاحب کی طبیعت ہوتی ہے خراب، وہ ان کو داخل کر لیا جاتا ہے، ان کو دل کا معاملہ ہے، لاہور کے اندر وہ ایڈمٹ ہیں۔ آج جو ہے یہ معاملہ یوسف گیلانی صاحب نے جو سینٹ کی استحقاق کمیٹی ہے اس کو بھجوا دیا کہ وہ اس کو ٹیک اپ کرے کہ کیوں کر سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ اسی دوران اون عباس بپی صاحب ہیں، ایک اور سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف بھی کیسز ہیں، وہ بھی گرفتار ہوتے ہیں، ان کا پروڈکشن آرڈر ہوتا ہے تو امیڈیٹلی ود ان 24 آورز ان کو جو حاضر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر سوال و جواب ہوئے۔ سینٹ قائد ضوابط استحقاق کمیٹی کا تاج حیدر کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں ان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا۔ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد جو ہے نہ ہونے پر آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کے خلاف تحریک استحقاق کے ایجنڈے پر بحث ہوئی۔ اون عباس بپی کو آپ لے آئے، اعجاز چودھری کو کیوں نہیں لے کر آئے، یہ سوال کیا انہوں نے چیئرمین کمیٹی صاحب نے آئی جی سے۔ اعجاز چودھری دل کی بیماری میں مبتلا ہے، اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ آئی جی جیل خانہ جات کا جواب، ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے کہ وہ اسپتال میں ہی داخل رہیں۔ کوٹ لکھپت جیل حکام کی طرف سے یہ جواب آیا، اگر اسپتال سے ڈسچارج ہو کر وہ کوٹ لکھپت آئیں گے تو انہیں ہم سینٹ میں پیش کر دیں گے، یہ ان کا جواب تھا۔ اعجاز چودھری رضامند ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز اجازت دیں تو ہم 1 منٹ میں انہیں پیش کر دیں گے، کوٹ لکھپت جیل حکام۔ یہ حسن کو سمجھ آئی سٹوری تھی دونوں؟ جی اچھا پلیز سمجھا دیں سانوں۔ اب تو وہ جو اون عباس بپی صاحب ہیں جب ان کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے بھی نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اتنے گھنٹے ٹریول کروا کے اس اجلاس کے لیے لانا تو مت لے کر آئیں۔ اعجاز چودھری صاحب کے لیے معیار الگ ہے جی، کہنے کی باتیں اپنی جگہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو کہہ رہے ہیں، ہاں بس وہ باتیں بھی ہیں نا، وہ سیاسی باتیں اپنی ہیں لیکن نرمی نہیں ہے ان کے لیے، اعجاز چودھری کی نرمی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا شاید اتنا قصور ہے یا نہیں ہے، ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جس وجہ سے ان کی ابھی تک ان کے لیے سختی ختم نہیں ہو رہی، کچھ نہ کچھ رول۔ اچھا چودھری رام صاحب، اس سٹوری سے ہٹ کے میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو معاملات ظاہر ہے چل رہے ہیں اور کوئی کسی نہ کسی یہ کی کہنے نکرتے لگ ہی جان دے، اوور آل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ جو تناؤ ہے یہ کتنی دیر چلے گا، اور یہ ہمارے سیاستدان اس کے اوپر کب مل بیٹھیں گے اور معاملات کو کسی کو حل طلبی کی طرف لے کے جائیں گے؟ نہیں، جب تک ان کا حل نہیں کرتے، ریزالو نہیں کرتے، نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ اکنامک اہداف جو ہیں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے لیے وہ پورے ہو سکیں گے۔ میری تو ناچیز رائے یہی ہے۔ اب اگر جس زور زبردستی سے آپ چلانا چاہتے ہیں اور حل کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہوگا نہیں۔ تو پھر آپ، میں وہی کہہ رہا ہوں کسی دن آپ کو ٹائم نکال کے رائمنڈ جائیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں جو محترم نواز شریف صاحب۔ ویسے میں بڑی سنجیدگی سے آپ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کیوں نہیں جاتے کسی دن ملیں؟ بینگ اے جرنلسٹ آپ کو ملنا چاہیے ان سے۔ میرے سے پچھلے دن کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو موقع ملے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایک شخص کا انٹرویو کرنے کا تو آپ کس شخصیت کا پاکستان میں انٹرویو کریں گے؟ مجھے یقین کریں بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے کہا جی میں ایک شخص جس کا انٹرویو کرنا چاہوں گا اس کا نام ہے نواز شریف۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا ظاہر ہے سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر بڑے مختلف ادوار دیکھے ہیں اور ہائیز اینڈ لوز، سیاست کا بننا، سیاست کا ختم ہونا، پھر بننا، پھر ختم ہونا۔ چوہدری صاحب آپ کو ملنا چاہیے، کیوں نہیں مل رہے؟ ہر کوئی جو بانی پی ٹی آئی کا ہی انٹرویو کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی نہیں، آپ ان کا کریں جا کے۔ لیکن نواز شریف صاحب کو نہ مجھے، میرے سے ان کو ملنے کی کوئی دلچسپی ہے نہ مجھے ہے، تو میٹنگ پوائنٹ تو ہے کوئی نہیں، تو اس لیے میں ہمیں کہہ دوں کہ روزہ بھی خراب کر لوں اپنا جی میں جاؤں گا ملنا، سو آئی ایم سوری۔ دیکھیں صاف طریقے سے کہہ دیں میں نہیں ملنا چاہتا، میری خواہش نہیں ملنا چاہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔